اگر شوہر ظالم ہو تو عورتیں گھر سے بھاگا نہ کرے، جلدی سے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، جلدی سے گھبرائے نہیں۔ مردوں کو تو یہ کہا، عورتوں کے معاملے میں ڈبل بات کہی گئی۔ ارشاد فرمایا اگر بیوی ظالم بد اور بد اخلاق شوہر کے ظلم پہ صبر کرے، دیکھو صبر کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں۔ ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹے کہ میرا شوہر ایسا اور بدماش اور یہ اور وہ، اور پھر اس باپ دھمکی دے کے کیس کر دیں گے اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیں گے اور ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے، پھر گھر آ کے کہ میں تو صبر کرتی ہوں اپنے شوہر کی تکلیف۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خبر بھی نہ ہو کہ تم پر کیا بیت رہی ہے۔ شوہر بھی صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ جی صبر کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ کسی چیز سے رکنے کو صبر کہتے ہیں۔ جب کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، مطلب کیا؟ یعنی آپ رک جاؤ، اللہ کی حد کو نہ توڑو، رونے سے رکو، نوحہ سے رکو، آہو بکا سے رکو۔ رکنے کا نام صبر ہے۔ اسی لیے روزے کو بھی صبر کہتے ہیں، کیونکہ روزے میں انسان رکتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور وظیفہ زوجیت سے رکتا ہے، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اگر شوہر بد اخلاق مل گیا اور اس پر کوئی عورت صبر کرے تو آقا علیہ السلام نے پھر وہاں تو ایک مقدس مرد کا نام لیا، حالانکہ ان کی کوئی مثال نہیں، نبی اور غیر نبی میں کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن یہاں اب انداز بدل گیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت صبر کرے شوہر کی بدخلقی پر تو اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں دو عورتوں کا تذکرہ فرمایا، حضرت مریم کا، نبی کی ماں ہے، اور حضرت آسیہ یہ فرعون کی بیوی ہے، اور یہ وہ مقدس خاتون ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور ان کا صبر کیا تھا؟ حضرت آسیہ کا صبر کیا تھا؟ اب یہاں ایک بات سنیں، فرعون جیسا شوہر اور آسیہ جیسی بیوی، مطلب جہنمی کے گھر میں جنتی۔ اللہ کا انتخاب دیکھیں، قدرت کا انتخاب دیکھیں۔ یعنی اگر اس دور کا سب سے بدترین کوئی مرد تھا وہ فرعون تھا، اور اس دور کی سب سے بہترین کوئی بیوی تھی تو وہ حضرت آسیہ تھی۔ آخر آسیہ کو فرعون کے گھر میں، بھئی اللہ تو جوڑے اللہ بناتا ہے، تو فرعون کے گھر میں آسیہ کو کیوں پہنچا دیا؟ اس کی حکمت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، بہت سی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ فرعون کے گھر میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت موسیٰ کی پرورش کرنی تھی، تو موسیٰ کو پہنچانے سے پہلے حضرت موسیٰ کے لیے مومنہ گود کا انتظام حضرت آسیہ کی شکل میں کر دیا گیا۔ اور یہ بھی آپ سن لیں کہ جس دن سے حضرت آسیہ فرعون کے گھر گئی، اللہ نے فرعون سے مردانہ طاقت کو چھین لیا تاکہ حضرت آسیہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے قریب فرعون نہ جا سکے۔ اور بعض صوفیاء نے یہ بیان فرمایا چونکہ حضرت آسیہ جنت میں مصطفیٰ جان رحمت کے نکاح میں آنے والی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ہاتھوں سے فرعون کے گھر میں پہنچنے کے بعد بھی ان کی یوں حفاظت فرمائی۔ یہ وہ مقدس خاتون ہے حضرت سیدہ آسیہ۔ تو فرعون نے سب کو کہا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں، سب نے اس کو جس نے ماننا تھا خدا مان لیا۔ آسیہ نے نہیں مانا، کہا میں تجھے خدا نہیں مانوں۔ اچھا چھپایا بھی نہیں بلکہ بتایا میں تجھے خدا نہیں مانوں۔ فرعون روزانہ حضرت آسیہ کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے سے بلواتا اور کہتا مجھے سجدہ کرو۔ آپ کہتے میں تجھے سجدہ نہیں کروں گی، تو جانتے ہیں کیا کرتا؟ دیوار سے حضرت آسیہ کو لگا دیا جاتا۔ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں،
جو روایتوں میں آیا ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں. اور خواتین اگر دیکھ رہی ہیں تو ذرا تصور کریں کہ صبر آسیہ کیا ہے, حضرت سیدہ آسیہ کا صبر کیا ہے. دیوار سے لگا دیتا, ہاتھوں کے اندر کھوٹی ٹھوکی جاتی, کھوٹی سمجھتے کیل, کھوٹی ٹھوکی جاتی ہاتھوں میں, پیروں میں, پنجوں میں, اور دھوپ میں حضرت آسیہ کو کھڑا کر کے کہا جاتا بول اب خدا مانتی ہے کہ نہیں. حضرت آسیہ کہتی نہیں, میرا خدا تو وہی ہے جو موسیٰ کا رب ہے. اس طرح تکلیف دی جاتی, اذیت دی جاتی, سب سے اپنے آپ کو خدا منوایا مگر خود کی بیوی سے خدا نہ منوا سکا. اور حضرت آسیہ کے سر میں اس طرح سے ایک دن کھوٹی ڈالی گئی, پیٹ میں کھوٹی ڈالی گئی, اسی حالت میں سیدہ آسیہ کی شہادت ہو گئی. آقا فرماتے ہیں کدھر یہ محنت, کہاں یہ کھوٹیاں, کہاں یہ سر میں کھوٹیاں ٹھکوانا, کہاں یہ سینے میں کھوٹیاں ٹھکوانا, کہاں پیٹ میں کھوٹیاں ٹھکوانا, اور کہاں شوہر کی اذیت پہ صبر کرنا. آقا فرماتے ہیں جو بیوی اپنے شوہر کی بدخلقی پہ صبر کرے اللہ اسے حضرت مریم اور حضرت آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرمائے. دوستوں, اسلامک ویڈیو کے لیے ویڈیو کو لائک, شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں.